اسی طرح جو ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے غور سے، یہ پہلی صورت آئی جس میں کوانٹٹی آئی کتنی بار پڑھنا ہے، باقی کسی میں بھی کوانٹٹی نہیں تھی اب تک. تو آپ جس کو بولیں گے آپ تعداد مت طے کیجیے اب صورتوں کتنا پڑھنا ہے، بس پڑھتے جائیے. یہاں کوانٹٹی ہے، اگر اس نیت سے 10 بار پڑھی جائے کہ اس سے جو ہے جنت میں گھر چاہیے تو پھر اسی کوانٹٹی فکس ہے، پھر 10 بار ایک ساتھ پڑھنا ہے اس کو. آئیے حدیث کے الفاظ، مسند احمد کی روایت ہے. معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے قل واللہ احد آخر تک 10 بار پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں. جس نے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں. 5واں طریقہ جس سے آپ جنت میں گھر بنا سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورة الاخلاص 10 مرات. معاذ بن انس روایت کے راوی ہیں، جو سورة الاخلاص 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. کس کے لیے؟ جس کو سورۃ اخلاص آتی ہے اور پھر وہ 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں سورہ اخلاص پڑھنی آتی. آپ کو بھی آتی ہے نا؟ الحمدللہ. دیکھیں سورہ اخلاص سے متعلق یوں تو کئی احادیث آتی ہیں، ان میں سے 2 حدیثیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ كل يوم 100 مرة قل هو الله احد محي عنه ذنوب 50 سنة الا ان يكون عليه دين. جو شخص دن میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہاں یہ کہ اس پر کسی کا قرض ہو وہ قرض معاف نہیں ہوتا. اس روایت کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور امام دارمی نے بھی روایت کیا ہے. اچھا ایک اور روایت میں 50 مرتين کا بھی ذکر ہے، 50 کا بھی ذکر ہے. وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، اور اس میں یہ قرض والی بات کا ذکر نہیں ہے. اچھا اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے ترمذی شریف میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ من اراد ان ینام علی فراشہ فنام علی یمینہ، تو جو شخص سونے کا ارادہ کرے تو دائیں کروٹ پر سوئے. ثم قرأ 100 مرۃ قل هو اللہ احد، پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. اذا كان يوم القيامة يقول له الرب، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ عز وجل فرمائے گا یا عبد ادخل على يمينك الجنہ، تو اے میرے بندے اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا. 1977 یا 1978 کا قصہ ہے. جمعہ کی نماز کے بعد حرم شریف میں حتیم کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بڑے میاں بہت خوبصورت حسین جمیل وہ آئے. انہوں نے آ کر کہا بیٹا آپ کو ہدیہ دیتا ہوں. میں نے کہا دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر بیٹا، اور 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیا کر، اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیا کر. تو اگلی جمعہ تک اللہ تعالی ہر برائی سے، ہر بری خبر سے، ایکسیڈنٹ سے، مکروہ سے، بری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. وہ بڑے میاں کہہ کر چلے گئے. میں نے اپنا عمل بھی شروع کیا، لیکن میں کسی کو بتاتا نہیں تھا کیونکہ میرے سامنے حدیث نہیں تھی. انہوں نے بات بتائی، اسی وقت ہمارا سفر ہوا تھا 1.5 سال، 1.25 سال کا. پورے سفر میں پڑھتے رہے. لیکن جب کتابیں دیکھنا شروع کی، کتابیں لکھنا شروع کی، ترجمے کرنے شروع کیے، کتابیں دیکھنے کا موقع ملا تو یہ حدیث ملی. اس لیے آپ سب حضرات کو یہ میں بھی بتا رہا ہوں کہ ہر جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد، خواتین ظہر کی نماز پڑھتی ہیں ہمارے ہاں، فوراً پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.
जुमा की नमाज के बाद सुन्नतें पढ़ ली, तस्बीहें पढ़ ली, इत्मीनान से फारिग हो गए। आजकल चूंकि ये हालात की वजह से कई जगहों पर जुमा हो भी नहीं रहे हैं, ज़ोहर पढ़ रहे हैं। शर्त है इसमें जुमा का होना शर्त है। 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालिए, 7 मरतबा सूरह फलक पढ़ने की आदत डालिए और 7 मरतबा सूरह नास पढ़ने की आदत डालिए। इसका वक्त, बेहतरीन वक्त तो यह है कि अभी सुन्नतों के बाद, नफलों के बाद पढ़ ले, लेकिन बाद मरतबा भूल जाते हैं, तो कोई हर्ज की बात नहीं, चलो असर तक पूरा कर लो जुमा के दिन। फिर भी भूल गए तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है, चलो जुमा के दिन सूरज गुरूब होने से पहले पढ़ लो। तो इसकी आदत डाल दीजिए। तो अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले जुमे तक अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेंगे। ये हदीस इब्न सुन्नी में है और मेरी किताबों में उसके और हवाले भी मैंने लिख दिए हैं। ये सारी तफसील में सिर्फ एक शर्त है कि जुमा का दिन होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिकुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फ़ल्यतबव्वअ मक़अदहू मिनन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं आपके सामने जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर बात करने की कोशिश कर रहा हूं, वो टॉपिक व मौजू है सूरह इखलास की क्या फजीलत है। सूरह इखलास की फजीलत के ताल्लुक से ज़ईफ रवायतें और सही रवायतें क्या हैं, और इसी तरह से मैं बताना चाहूंगा उन मौलवी हजरात के बयानात के बारे में कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। उनकी बातों की तहकीक मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर मुख्तलिफ मौलवी हजरात के बयानात को सुना है, जिसमें वो कह रहे हैं सूरह इखलास के ताल्लुक से कि सूरह इखलास की फजीलत बताते हैं। एक तो ये कहते हैं कि जो सूरह इखलास को 10 मरतबा पढ़ेगा तो उसके लिए जन्नत में महल बना दिया जाएगा, घर बना दिया जाएगा। तो इस ताल्लुक से मैं सुनाना चाहूंगा शुएब मीर मोहम्मदी की बयान सुनिए। मुआज़ इब्न अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअ सूरतल इखलास 10 मर्रात बुनिया लहू बैतन फिल जन्नह। जो 10 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ लेता है उसका जन्नत में घर बना दिया। आपने सुना, ये हैं कारी शुएब मीर मोहम्मदी साहब। ये भी इस रवायत को बयान करते हैं कि जो 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में एक महल, एक घर बना दिया जाएगा। तो इसी तरह से और भी रवायतें हैं, हम मुख्तसर तौर पर उनका भी जायजा लेंगे। तो आइए हम इस रवायत के ताल्लुक से देखते हैं कि क्या ये रवायत जो है सनद के एतबार से सही है या सही नहीं है। इसी तरह से पहले हम ज़ईफ रवायतों को बयान करेंगे, मुख्तसर तौर पर उसकी तहकीक आपके सामने रखेंगे। उसके बाद आखिर में
ہم اس بات کی بھی وضاحت کریں گے کہ صحیح حدیث اس تعلق سے کیا ہے، سورہ اخلاص کی فضیلت کے تعلق سے۔ تو دیکھیے، جو روایت بیان کیا جاتا ہے، ایک تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو سورہ اخلاص جمعے کے دن خاص طور سے 7 بار سورج کے ڈوبنے سے پہلے 7 بار پڑھ لیا جائے تو اس کے لیے مشکلات پریشانی سے کافی ہو جاتی ہے، یعنی وہ ساری مشکلات پریشانی اس کی دور ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی بات جیسا کہ مولوی حضرات نے اپنے بیانات میں کی ہے۔ یہ روایت جو ہے 7 بار پڑھنے کی جمعے کے دن خاص طور سے سورہ اخلاص کے بارے میں اور سورہ ناس کے بارے میں، سورہ فلق کے بارے میں جو روایت آتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے، یہ روایت جو ہے عمل الیوم اللیلہ ابن سینی کی حدیث نمبر 369 ہے، اور اسی طرح سے ابن شاہین کی فی الترغیب کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 314 ہے، اسی طرح سے الفوائد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 235 وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، لیکن اس کی سند سخت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس کی سند میں علت یہ ہے کہ ایک راوی الخلیل بن مرہ کو جمہور محدثین نے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے، یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ دیکھیے الجوفہ والمتروکین ابن جوزی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 257 کے اندر نمبر ہے 1129۔ اسی طرح سے کتاب تہذیب الکمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 342 میں دیکھ سکتے ہیں، اور الفتوحات ربانیہ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 233 میں دیکھ سکتے ہیں، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلۃ الحدیث ضعیفہ کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 132 اور نمبر ہے اس کے اندر 4129 میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جمعے کے دن خاص طور سے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے تعلق سے، سورہ ناس پڑھنے کے تعلق سے، سورہ فلق پڑھنے کے تعلق سے جو فضیلت بیان کی جاتی ہے اس کی سند سخت ضعیف ہے، یعنی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو روایت 10 مرتبہ پڑھنے کی ہے کہ روزانہ جو 10 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل، ایک گھر بنا دیا جائے گا، تو وہ روایت جو ہے مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 8869 پر دیکھ سکتے ہیں، یا اردو ترجمے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اسلام 360 کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن اس کو وہاں پر صحیح کہا گیا ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح وہاں پر کہا ہے۔ اسی طرح سے عربی نسخے میں دیکھ سکتے ہیں 15695 حدیث نمبر پر۔ اسی طرح سے طبرانی کبیر کے اندر جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 397 اور 183 میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص 10 بار پڑھنے کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل، ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے دوسری جگہ مسند احمد کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 437 میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ اس کی سند ضعیف ہی ہے اصول حدیث کی میزان پر۔ علت کیا ہے؟ اس کی سند میں ایک راوی رشدین بن سعد کو جمہور محدثین نے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا یکتب حدیثا، کہ اس کی حدیث نہیں لکھتا ہے۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی حدیث نہیں ہم لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے الجامع فی الجرح و تعدیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 245 کے اندر نمبر ہے 1259۔ اسی طرح سے امام ابن حبان کی المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379 میں دیکھ سکتے ہیں، اور مجمع الجوائد کے اندر امام حیثمی کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 145 میں دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اس کے اندر جو راوی ہے رشدین بن سعد کو جمہور محدثین نے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے دوسرا راوی اس کی سند میں
زبان ابن فائد کو جمہور محدثین نے بھی ضعیف الحدیث قرار دیا ہے. امام ابن حبان احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے. دیکھیے رجال سنن کبرا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 289. اسی طرح سے المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313 347 اور الجرح و تعدیل کے اندر امام ابی حاتم کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 616 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 203. اسی طرح سے الجوفا والمترکین ابن جوزی میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور الجوفا للعقیلی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96 کے اندر نمبر ہے 556. اسی طرح سے میزان الاعتدال کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65 میں دیکھ سکتے ہیں. تو پتہ چلا کہ دوسرا راوی جو ہے زبان ابن فائد کو جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے. اور اس کے اندر تیسرا راوی ابن اللہیہ جو ہے یہ بھی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف الحدیث ہیں. جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کی حدیث حجت نہیں ہے. کتاب الجرح و تعدیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147 المیزان میزان الاعتدال کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 477 تہذیب التہذیب کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 331 اور 329 اور المجروحین کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11 الجوفا والمترکین کے اندر امام نسائی کی دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 203 اور نمبر ہے 346. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں پتہ چلا کہ یہ جو 10 مرتبہ پڑھنے کی روایت ہے حدیث ہے سورہ اخلاص کہ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا محل بنایا جائے گا یہ بھی سند کے اعتبار سے سخت ضعیف ہے صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے تیسری ایک روایت پیش کی جاتی ہے سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھنے کی کہ جو 50 بار ایک دن میں سورہ اخلاص پڑھے گا تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جیسا کہ سنن دارمی میں سنن دارمی کے اندر یہ حدیث ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 459 اور اسی طرح سے سنن دارمی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 461 اور یہ روایت جو ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جو روزانہ 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. اسی طرح سے امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2898 میں لائے ہیں اور اس میں اس بارے میں فضیلت بتائی گئی ہے کہ 50 مرتبہ پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کے اندر 200 مرتبہ پڑھنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو ایک دن میں 200 بار پڑھے گا تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی قرض نہ ہو کسی کا قرض نہ ہو. تو یہ بھی روایت جو ہے مسند ابی یعلا کے اندر حدیث نمبر 3365 میں ہے لیکن یہ بھی سندن ضعیف ہے. اسی طرح سے دوسری ایک روایت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو رات میں دائیں کروٹ لیٹ کر کے 100 بار سورہ اخلاص پڑھے تو قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ دائیں کروٹ داہنے کروٹ تو اس کو کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا. یہ بھی سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے حدیث نمبر 552 وغیرہ کے اندر موجود ہے لیکن اس کی بھی سند سخت ضعیف ہے. اسی طرح سے مسند بزار کے اندر ایک اور روایت ہے مسند بزار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 84 میں اس کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ جو 200 بار سورہ اخلاص پڑھے گا تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات اب ہم آپ کے سامنے صحیح روایت کے تعلق سے بتانا چاہیں گے کہ اس تعلق سے صحیح حدیث کیا ہے. تو دیکھیے صحیح حدیث جو ہے سورہ اخلاص سورہ ناس سورہ فلق پڑھنے کی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اپنے ہتھیلیوں کو اپنے منہ کے قریب کر کے 3 مرتبہ
تینوں صورتوں کو پڑھ کر کے پھونک مار کر کے اپنے سر سے لے کر کے پیر تک پھرا لیا کرتے تھے. اسی طرح سے بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح سے دم کرتی تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا تو سورہ ناس سورہ فلق پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جادو کا علاج کیا گیا تھا. اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ پڑھنے کا ذکر آتا ہے صحیح حدیث سے. اور اسی طرح سے سورہ اخلاص اور سورہ الفاتحہ یہ 2 ایسی سورت ہیں قرآن کے اندر جس کے باہر اس کا نام تو آتا ہے لیکن اس کے اندر ان کا ذکر نہیں ہوتا. نہ سورہ اخلاص کے بارے میں کہیں نام ہے اس سورت کے اندر، نہ سورہ فاتحہ کا نام، سورہ فاتحہ کے بارے میں اس کا ذکر ہے اس کے اندر. باہر تو ہے لیکن اس کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے. اسی طرح سے سورہ اخلاص ایک حصہ ہے قرآن کا، یعنی قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حصہ قرار دیا ہے. 3 حصے میں سے ایک حصہ سورہ اخلاص ہے کہ جو قرآن کتنا ہے 30 پارہ ہے. تو 30 پارہ میں سے 10 پارہ یہ سورہ اخلاص ہے، یعنی 10 پارہ کے برابر اجر و ثواب جو ہے سورہ اخلاص پڑھنے سے ملتا ہے. اس کی یہ فضیلت بتائی گئی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ اخلاص کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 5082 ہے، سنن نسائی میں حدیث نمبر 5430 پر ہے. اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 811 812 اور 1886 1887 1888 1889 اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5015 اور 5013 پر ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ جو سورہ اخلاص 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر تکلیف سے اس کی وجہ سے کفایت کر جاتا ہے. یعنی سورہ اخلاص پڑھنے سے ہر بیماری، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے. اس سے بچاؤ کا یہ ذریعہ ہے کہ ہر پریشانی مصیبت سے بچاؤ کا ذریعہ سورہ اخلاص ہے. سورہ اخلاص جو پڑھ لیتا ہے صبح شام 3 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، تو ہر پریشانی اور مصیبت سے بچاؤ ہو جاتا ہے اس کے پڑھنے سے. اسی طرح سے سورہ اخلاص یہ رحمان کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جس کو جاننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کیا ہے تو اس کو سمجھ کر کے اس سورہ کو اگر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھی طرح سے وہ جان سکتا ہے. قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. تو یہ تمام تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جاننے کی اس سورت کے اندر موجود ہے. اس کو سمجھ کر کے پڑھنے سے اللہ کی صفت معلوم ہوتی ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال کسی چیز سے نہیں دے سکتے، اللہ بے مثال ہے. اس تعلق سے بھی اس بارے میں آپ کو کافی معلومات ہو جائے گا. تو رحمان کی صفت بھی سورہ اخلاص کے اندر ہے. خالص، اخلاص کے مطلب ہے خالص، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی اس کے مثل نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں. اللہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے. جو سورہ اخلاص سے سورہ اخلاص کو دوست رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے. جیسا کہ سنن نسائی میں حدیث نمبر 996، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 813 1890 میں دیکھ سکتے ہیں، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7375، سنن نسائی میں حدیث نمبر 994 کے اندر بھی یہ بات آئی ہوئی ہے. اسی طرح سے سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اسی طرح سے سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2897 میں، سنن نسائی میں حدیث نمبر 995 میں اس کے تعلق سے بتایا گیا ہے. اسی طرح سے ایک صحابی تھے جو اپنی نماز کے اندر
ہر رکعت میں امامت کراتے اور نماز کے اندر پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے، اس کے بعد دوسری کوئی سورہ پڑھا کرتے تھے ہمیشہ۔ جب ان کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو کہ سورہ اخلاص کو ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہو، اس کے بعد دوسری کوئی سورہ بھی پڑھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں اس سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص سے محبت کرنے کی وجہ سے تم کو جو ہے اس سورہ اخلاص جنت میں داخل کرا دی گی۔ تو یہ جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2901 میں اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 774 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اسی طرح سے فجر کی سنت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے بہت زیادہ فضیلتیں بتلائے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ اخلاص کو کثرت کے ساتھ صبح شام پڑھیں 3 مرتبہ، اسی طرح سے سورہ اخلاص کی تلاوت سوتے وقت بھی کریں۔ اس کی یہ فضیلت بتلائی گئی ہے کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن ہے، یعنی قرآن کا ایک حصہ ہے۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حصہ قرار دیا ہے، اس میں سے ایک حصہ سورہ اخلاص ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، صحیح حدیث سے یہی ثابت ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے آدمی 1/3 قرآن کا اجر و ثواب پاتا ہے، اور اسی طرح سے جو سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو ہر پریشانی مصیبت سے بچاؤ کا ذریعہ پا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں قرآن کے اندر اصولی طور پہ یہ حکم دیا ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ ان مولوی حضرات کے بیانات کے اندر کتنی سچائی ہے اور اس میں کتنا ثابت نہیں ہے۔ اس تمام تحقیق سے پتا چلا کہ سورہ اخلاص کے بارے میں، سورہ ناس کے بارے میں، سورہ فلق کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ جمعے کے دن 7 مرتبہ پڑھے گا تو اس کی وہ فضیلت ہے، تو وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اسی طرح سے 50 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت بتائی جاتی ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت بتائی جاتی ہے کہ جنت میں محل اور گھر بنا دیا جائے گا اس کے لیے، تو اس کی بھی سند سخت ضعیف ہے۔ تو مولوی حضرات کے بیانات میں کوئی سچائی نہیں ہے ان تمام تحقیق سے، اور صحیح جو بات ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ رکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح سے بات جو سچ نہ ہو جان بوجھ کر کے بیان کرنا ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جان بوجھ کر کے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے تمام ایمان والوں کو تحقیق کرنے کی، لہذا ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنی چاہیے اپنے علم کے مطابق اور اصول کے اعتبار سے۔ جو محدثین نے اصول دیے ہیں، جمہور محدثین نے ہمیں ان اصول کے مطابق تحقیق کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔